عمر کہتے ہیں کہ پھر ہماری بیویاں جو ہے وہ ہم پہ شیر ہونا شروع ہوگی، حتیٰ کہ جب ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں جو انصار کی عورتیں ہیں وہ پہلے ہی اپنے خامدوں کے اوپر غالب تھی. پھر ہماری بیویوں نے بھی جب ان کو دیکھنا شروع کیا تو ان کو ہور جنہوں کہتے ہیں پنجابی اللہ شیری ہو گئی اور وہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرنا شروع ہو گئی. پھر سیدنا عمر کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میری بیوی نے ایک مسئلے میں میرے ساتھ زبان درازی کی تو میں نے اسے ڈانٹا کہ تیری کیا جرت ہے کہ تو میرے ساتھ اس لہجے میں بات کر رہی ہے. تو سیدنا عمر کی بیوی نے آگے سے کہا کہ اے عمر جا کے تم اپنی بیٹی کی خبر لو حفصہ کی جو رسول اللہ کے ساتھ اس سے بھی زیادہ سخت زبان میں بات کرتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا دن غضبناک رہتے ہیں اور ناراض رہتے ہیں تمہاری بیٹی سے جو اس طریقے سے گفتگو کرتی ہے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب سیدنا عمر ہو سیدھی تیسی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ٹائم گھر سے نکلے اور اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے تیرے بارے میں ایسی بات سنی ہے، کیا تو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس طریقے سے گفتگو کرتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں کرتی ہوں. دوسری روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے پکڑ کے ان کا گلا دبانا شروع کر دیا اور مارنا شروع کر دیا. اور بخاری مسلم میں الفاظ آتے ہیں کہ جب سیدنا ابو بکر تک یہ بات پہنچے تو انہوں نے سیدہ عائشہ کا گلا دبایا اور ان کو مارا پیٹا ان کے گھر جا. حالانکہ ایک طرف امہات المومنین والا بھی رشتہ ہے، دوسری طرف بیٹی بھی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمیت میں سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے اوپر کسی کو نہیں جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات سے. پھر سیدہ حفصہ کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا پھر سیدنا عمر جو ہے وہ سیدہ عائشہ کے پاس گئے، ان کو بھی جا کے ڈانٹا. سیدہ عائشہ نے کہا کہ جا کے اپنی بیٹی کی خبر لو، تم میرے پاس کس کیپیسٹی میں آئے ہو تم؟ تو پھر سیدہ ام سلمہ کے پاس چلے گئے جو امہات المومنین میں سے سینئر تھی اور آخر میں فوت ہوئی ہیں 64 ہجری میں، واقعہ کربلا کے بھی 3 سال کے بعد. ام سلمہ کے پاس جب گئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ام سلمہ نے کہا کہ بھئی تم کس کیپیسٹی میں نبی کی بیویوں کو جا کے گھر میں جا کے سمجھا رہے ہو، یہ تمہارا کام بنتا ہے؟ تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ ام سلمہ نے مجھے اتنا یعنی ڈانٹا اس معاملے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات میں تمہیں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے، کہ مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ واقعی میں نے کوئی غلط کام کیا. پھر کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد گھر آ گیا. گھر آیا تو کچھ ہی دیر کے بعد میرا ایک دوست میرے پاس آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس نے کہا کہ جی بہت بری خبر لے کے آیا ہوں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان دنوں ہمیں جو غسان کا بادشاہ تھا عیسائی اس کی طرف سے حملے کا ڈر تھا مدینہ شریف پہ، تو میں سمجھا شاید غسانی بادشاہ جو ہے وہ اپنی فوجوں کے ساتھ حملہ آور ہو گیا. تو میں نے کہا کہ کیا وہ غسانی بادشاہ آ گیا؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. تو سیدنا عمر نے کہا ستیہ ناس ہو حفصہ کا، اور اس طریقے سے وہ تو بڑے غصے ہوئے. انہوں نے اتنے سخت لفظ استعمال کیے کہ مجھے تو پہلے ہی ڈر تھا کہ یہ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضرورت سے زیادہ نان و نفقہ ڈیمانڈ کرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زبان والا معاملہ کرتی ہیں تو یہ تو بڑا سخت معاملہ ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا میں تو مطلب حفصہ ہلاک ہوگی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے اور سیدہ حفصہ کے پاس پہنچے. وہاں پہ سیدنا ابوبکر صدیق بھی کھڑے ہوئے تھے اور لوگ یعنی زارو قطار اس معاملے میں یعنی پریشان تھے، رو رہے تھے اور کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے الگ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی جو اوپر والی چھت ہے اس کے اوپر جا کے بیٹھ گئے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرق میں آتا ہے طریق میں صحیح مسلم کے کہ جا کے انہوں نے یعنی سیدہ حفصہ کو بھی مارا اور سیدنا ابوبکر صدیق نے جا کے سیدہ عائشہ کو مارا کہ تم نے اس طریقے سے حرکت کیوں کی ہے. اور پھر سیدنا عمر جو ہے اجازت لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گئے اور انہوں نے جو گھر کا نقشہ کھینچا ہے یقین کریں انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. گھر میں کوئی بھی چیز نہیں سوائے ایک چمڑے کا تکیہ جس کے اندر کھجور کے جو ہے وہ پتے بھرے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہمت پہنی ہوئی ہے، اوپر بھی کوئی چادر نہیں ہے نہ کوئی قمیض ہے اور ایک کھجور کی چھال کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں. آپ کے جسم مبارک کے اوپر بھی جو ہے وہ اس کھجور کی چھال کے نشان ہے. اور سیدنا عمر نے دیکھ کے رونا شروع کر دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کے بادشاہ جو ہیں کیسر و کسرا جو ہے وہ اتنے بڑے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہو کے اس حالت میں. تو سیدنا عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر لگتا ہے کہ دنیا کی حقیقت
तुम पे अभी तक नहीं खुली? क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि कैसर व किसरा दुनिया के मजे लूटे और हम आखिरत की साथ? उमर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई गमनाक थे, तो मैंने कोशिश की कि मैं कोई ऐसी बात करूं कि आपको हंसाऊं। तो फिर कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सारा किस्सा बयान किया और मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, देखें, जब तक हम मक्के के अंदर थे हमारी बीवियों की जरूरत नहीं होती थी कि वो हमारे साथ जुबान दराजी करें। जब हम मदीने में आए हैं और यहाँ पे भी अंसार की औरतों को देख के हमारी बीवियाँ भी मतलब वो इस तरीके से जुबान दराजी करना शुरू हो गई हैं। और ये नबी वसल्लम ये जब बातें सुनी तो आप वसल्लम हल्के से मुस्कुराए, यानी उनकी इन बातों की वजह से कि भाई ये तो रियलिटी बयान कर रहा है, ऐसा ही हुआ है। और फिर इसी तरीके से फिर होता है कि मैंने तो इस तरह किया हफ्सा के साथ, और फिर मैं जो वो उम्मे सलमा के पास गया तो उम्मे सलमा ने मुझे कहा कि तुझे क्या जरूरत थी नबी के घर में दखल देने की? तो फिर सैयदना उमर कहते हैं कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। तो इस बात पे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मुस्कुराए कि शर्मिंदगी इस बात पे कि मैंने अपनी बेटी को क्यों मारा है जाके। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पे मुस्कुराए कि यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक यानी इज्जत का इस कदर सैयदना उमर को ख्याल है कि उन्होंने अपनी बेटी को मारा, और फिर मारने के बाद, हालांकि मारना बाप अपनी बेटी को मार रहा था, लेकिन उसके बाद उनको इस चीज का एहसास हुआ कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज मामलात के अंदर जो है वो मतलब मुस्कुराहट का इजहार फरमाया और साथ साथ अपना सर मुबारक भी हिलाया। फिर ये सारी तमीर बना के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदना उमर ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दिया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तलाक नहीं दी है, मैंने इनसे इलायदगी इख्तियार की 1 महीने की। और वो 1 महीने तक के लिए फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलायदगी इख्तियार की, हत्ता कि फिर सूरतुल अहज़ाब की ये आयत नंबर 28 और 29 नाजिल हुई। सूरह अत-तहरीम की आयत नाजिल हुई जिनके अंदर कैटेगोरिकल मेंशन कर दिया गया कि अगर हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तुम रहना चाहती हो तो ये बात याद रखो कि इसी तरीके से फकर की जिंदगी गुजारनी होगी और इसी तरीके से तुमने उम्मत के लिए रोल मॉडल बनना है। ऐसा ना हो कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिसबिहेव करो, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर तुम इस तरीके से गुजारा नहीं करना चाहती हो तो हम अपने नबी को ये इख्तियार देते हैं कि वो तुम्हें तलाक दे के फारिग कर दे। अल्लाह ताला अपने नबी को तुमसे बेहतर बीवियां अता फरमाएगा, तुमसे ज्यादा इबादत गुजार होंगी, रोजे रखने वालियां होंगी और जिक्र करने वालियां होंगी, कुंवारियां भी होंगी और बेवा भी होंगी। इस तरह के सारे अल्फाजों में इंशाल्लाह क्रॉस रेफरेंस के तौर पे आयत सूरह अत-तहरीम की भी कवर करता हूं। और इस तरीके से फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 29 दिन जब मुकम्मल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की छत से नीचे उतरे और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा आयशा के पास आए और कहा कि ये अल्लाह ताला ने कुरान में आयत नाजिल फरमाई है कि चाहो तो मेरे साथ रहो, अदरवाइज मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, तलाक देता हूँ, तुम चली जाओ। तो सईदा आयशा ने कहा कि मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, ये कैसे हो सकता है कि मैं आपके मुकाबले पर दुनिया को इख्तियार करूँ, मैं अल्लाह, उसका रसूल और आखिरत का घर चाहती हूँ। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदा हफ्सा के सामने भी ये मामला रखा और फिर कहा कि अपने माँ बाप से मशवरा कर लो, लेकिन उन्होंने कहा हमने मशवरा क्या करना है, हम अल्लाह और उसका रसूल और आखिरत का घर चाहती हैं। यही अल्फाज कुरान हकीम के अंदर मौजूद है जो ऑफर दी गई थी। तो ये मेरे भाइयों पूरे का पूरा वाकया था, इसे वाकया ईला कहा जाता है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का बड़ा अहम तरीन वाकया है।